ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم بات کر رہے تھے کرمنالوجی کے حوالے سے. آئیے دوبارہ اس ڈسکشن کو شروع کرتے ہیں. راجہ صاحب ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے کہ ایک دفعہ ایک انسان پیشاور مجرم بن جاتا ہے تو کیا اس کی ریہیبلیٹیشن پاسبل ہے؟ کیا اسے پریزن بھیجنا از دا آنسر یا پھر ایسی ٹریٹمنٹس اسے دی جا سکتی ہیں؟ کس لیولز پہ ایک کرمنل کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ پھر ایک نارمل ممبر آف سوسائٹی بن سکے؟ جی فرسٹ آف آل تو میں اس میں ایک بیسک انسٹنکٹ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی ہے. وہ ہے کہ ہر انسان میں 3 صفات اللہ تعالیٰ نے اس میں کر دی ہیں، ڈال دی ہر انسان میں. جو دنیا میں انسان اس وقت موجود ہے اس میں ایک ایلیمنٹ ہے، وہ خوف کا ایلیمنٹ ہے. کہ ہر انسان کو بھوک لگے گی، خوف آئے گا، اس کے اندر پیار یا محبت کی، ایک نفرت کی ایک حص ہوتی ہے. یہ دیر آر 3 ایلیمنٹس. جو وہ خوف والا ایلیمنٹ ہے، اس خوف کے ایلیمنٹ کو معاشرہ ہی آپ کو تصحیح کر سکتا ہے. اس کی ٹھیک ہے. اس میں آپ نے جو بات کی ہے کہ کیا ممکن ہے، یس بینگ اے کرمنالوجسٹ، یس اٹ از ویری مچ پاسبل، بٹ اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں جن پیرامیٹرز کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے فرسٹ آف آل اگر آپ جیلوں میں چلے جائیں آپ کو پتا چلے گا کہ مور دین 92%، یہ میں پاکستان کے صرف جیلوں کی بات کر رہا ہوں، جو فگر ہے 2010 کا 92% وہ لوگ موجود ہیں وہاں پر جیلوں میں جو کہ الٹریٹ ہیں. ٹھیک ہے جی. جب باقی جو 8% ہیں ان کا بھی ایجوکیشن لیول از میٹرک اور ایف اے. ٹھیک ہے. سو ایک چیز ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ ہمارے معاشرے میں جو بیشتر یہ جو کامنلی جو ایک کرائم سرزد ہو رہے ہیں یہ ان لوگوں کے ہاتھوں ہو رہے ہیں جو کہ اتنا تعلیم یافتہ طبقہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے ضرورت آ گئی کہ آپ کا گھر، پڑھی لکھی مائیں، اچھا اسکول، اچھے انسٹیٹیوشنز. ضروری نہیں ہے کہ پورے معاشرے میں آپ تمام مائیں پڑھی لکھی ہوں. بالکل. اس کے لیے پھر ایک معاشرے کا ایک بڑا اہم آ جاتا ہے اس کے اندر، اور ایک اچھا پبلک اسکول سسٹم جس میں ہر طبقے کے بچے کو پڑھایا جائے، اور اس میں تعلیم سے زیادہ تربیت کے اوپر زور دیا جائے. اگر آپ نے کرائم ریٹ کم کرنا ہے تو تعلیم سے زیادہ دیکھیے اکثر آئی ایم سوری ٹو کٹ یو شارٹ مگر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو پبلک اسکول سسٹم ہے وہاں پہ ٹیچرز ہی بچوں کو ابیوز کر رہی ہیں، تو وہی ایک کرمنل ایلیمنٹ پیدا کر رہے ہیں یا انفورس کر رہے ہیں یا ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ ظلم اور تشدد از اوکے. اس میں میڈم بات یہ آ جاتی ہے کہ ہمارے ہاں پہلے یہ دیکھا جائے، جیسے باقی بھائی نے بات کی کہ ریسرچ کی کمی ہے، ہمارے ہاں ریسرچ میں یہ دیکھا جائے کہ جو پبلک سکولز ہیں یا ایون کہ پرائیویٹ سکولز بھی ہیں ان میں کیا کتنے ٹرینڈ ٹیچرز، پروفیسرز یا وہ لوگ موجود ہیں جو واقعی ٹرینڈ ہیں سائیکولوجیکلی، ایجوکیشن وائز، اور ان کی اس اسپیسیفک فیلڈ میں کتنی تربیت ہے کہ کیا وہ ایک معاشرے کے اس پودے کو ایک بہتر درخت بنا سکتے ہیں کہ نہیں. تو آئی ایم سوری ٹو سے یہ ٹیچنگ کا اور لا کا پروفیشن موسٹ پاکستان کے اندر نگلیکٹڈ ایسے یہ پروفیشن ہے جس میں میرے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے تو سو آئی وڈ اسٹارٹ ٹیچنگ ان سم انسٹیٹیوشن. بالکل بالکل. اگر میرے پاس کچھ کرنے کے لیے میں شام کو پرائیویٹ لا کالج میں جا کے ایک LLB کی ڈگری لوں گا اور شام کو کسی کچہری میں بیٹھ کے مہینے کا اپنا کچن چلاتا رہوں گا. بالکل صحیح. تو یہ چیز آ جاتی ہے. ہمیں سب سے پہلے اس معاشرے میں ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا جو کہ اپنے دل سے اور اپنے اوپر واقعی ہی اس قوم کے معمار جن کو کہلانے کا حق ہے، جو کہ سویلائزڈ معاشروں میں ہوتا ہے، جو رسپیکٹ وہاں پر ٹیچرز کو ہوتی ہے ہمیں وہ رسپیکٹ دینی پڑے گی. وہ لوگ آگے آئیں گے اور اس ملک کے ان بچوں کو بتائیں گے کہ ایک اچھا شہری، ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے آپ کو یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جس میں قرآن بھی ہے، ہمارا معاشرتی نظام بھی ہے، اس کے اندر آپ نے ان کو کلیئرلی ٹیچنگ دینی ہے کہ واٹ آر ڈوز اینڈ واٹ آر ڈونٹس. ٹھیک ہے جی. بالکل. سیکنڈ تھنگ، اس کے بعد ایلیمنٹ آ جاتا ہے ہمارے ینگسٹرز کا. صحیح. آئی ایشور یو میرا اس پاکستان کے معاشرے میں اگر ایک بینگ اے پاکستانی آئی ایم ویری ہوپ فل کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں اس میں فرام دا ایج بریکٹ آف 20 to 40، ایک تو ہم خوش قسمت ہے اس لحاظ سے کہ پوری دنیا میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پر 62% آف دی پاپولیشن جو ہے آپ کی ینگسٹرز کے اوپر، یوتھ کے اوپر، بہت ہی بڑا ریسورس. ٹھیک ہے جی. اور اس یوتھ کو پراپرلی استعمال نہیں کیا جا رہا. وہی یوتھ آپ کے اسکولوں میں والنٹریلی لیکچرز بھی دے سکتی ہے. بالکل. اور اگر آج آپ کے چینل سے میں کہوں گا اگر آپ یہ چیز اناؤنس کرتے ہیں، سب سے پہلے میں والنٹیئر کرتا ہوں، آئی ایم شیور کہ میرے ساتھ کم از کم اس معاشرے کے 100 سے لے کر 1000 تک لوگ انکلوڈنگ باقی بھائی. اور دیکھیے سول سوسائٹی جب تک پرو ایکٹیو نہیں ہوگی آئی ڈونٹ تھنک چینج کین کم اباؤٹ. اب میں باقی صاحب آپ سے ذرا سے یہ پوچھوں گی، آپ نے ماشاءاللہ جو جواب دیا اینڈ آئی ایگری وتھ یو، اگر میڈیا انوالو نہیں ہوگی اور میڈیا ایک اسٹرانگ رول نہیں پلے کرے گی تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم اپنی پبلک کو
چینج کر سکتے ہیں ان کے مائنڈ سیٹ کو. ایک چیز میں ڈائریکشن دینے کے لیے آپ کو لیڈرز کی, یہاں پر لفظ لیڈرز میں بولوں گا, اور لیڈرز کون ہیں؟ آپ لیڈر ہیں, وہ ہماری یوتھ لیڈر جو پڑھے لکھے ہیں, دے آر موٹیویٹڈ. بیکاز میں نے کہا تھا کرائم کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اندر سینس آف موٹیویشن پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ موٹیویشن ہمارے ینگسٹرز میں ہے. ان کو صرف اور صرف ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے, ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. آئی ایشور یو کہ کرائم ریٹ کم تو کیا ختم انشاءاللہ ہو کے رہ جائے گا. بالکل. اب میں باقی صاحب آپ سے ذرا سا پوچھتی ہوں یہ, بیکاز آپ پالیسی میکنگ میں بہت انوالوڈ ہیں. کیا وجہ ہے کہ عام آدمی, جو ایوریج آدمی آن دا اسٹریٹ ہے, ہی فیل سو انسیکیور؟ میں تھوڑا سا آپ کے اس کوشچن کو ریلیٹ کروں گا. رائے صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ڈیفائن کیا کہ سوسائٹی کا, یوتھ کا ہمارا کیا رول ہے, میڈیا کا کیا رول ہے, اور سوسائٹی کے جسے ہم سول سوسائٹی کہتے ہیں اس کا کیا رول ہے. ٹھیک ہے. بات وہیں واپس آ جاتی ہے. ان تمام راجہ صاحب نے ماشاءاللہ اپنی خدمات کا بھی آفر کیا, رائے صاحب جیسے بہت سارے لوگ سامنے بھی آئیں گے, اپریشیبل. لیکن یاد رکھیے گا کہ معاشرے کے اندر اس ڈرائیو کو چینلائز کرنے کے لیے اسٹیٹ کا ایک کریکٹر ہوتا ہے, جو میں نے آپ کے پروگرام کے شروع میں بات کی. جب تک اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن موبلائز نہیں کرے گی, بالکل چیزوں کو چینلائز نہیں کریں گے, ان کے وہ ریزلٹ نہیں مل سکتے. آپ کے ایک پروگرام میں رائے صاحب لیکچر دے لیں گے, ویل اینڈ گڈ. رائے صاحب جیسے 10 آدمی 10 پروگراموں میں لیکچر دے لیں گے, گڈ. لیکن 62% آف یوتھ کو ڈائریکشن دینا لیڈرشپ کا رول ہے, اسٹیٹ کی اور لیڈرشپ کی رسپانسبلٹی ہے, جس طرح رائے صاحب نے کہا. اب میں آتا ہوں پرٹیکولرلی آپ کے اس کوشچن کی طرف کہ ہم ڈی موٹیویٹڈ کیوں ہیں, ہم ڈاؤن کیوں ہیں. دیکھیں, جو وہی طبقاتی نظام, اگر آپ کو ایکویلٹی نہیں ملے گی, چاہے وہ آپ کے سول رائٹس کے اندر ہو, چاہے وہ آپ کے جسٹس سسٹم کے اندر ہو, یا آپ کے اکنامک سسٹم کے اندر ہو, جب تک آپ وہ ایکویلٹی کریٹ نہیں کریں گے تو آپ سینس آف پرائیڈ نہیں اچیو کر سکتے. تو کیوں نہیں ہے ایکوالٹی ہماری سوسائٹی میں؟ کیونکہ ہمارا جو مذہب ہے وہ تو ایکوالٹی کو انفورس کرواتا ہے, مطلب, اور ہمارے جو مذہب کی ایجوکیشن ہے وہ کہتی ہے کہ ہر مسلمان ایکول ہے. تو کیوں ایکوالٹی نہیں پائی جا رہی؟ کیوں نہیں ہے. جی, کیوں پہ میں واپس آتا ہوں. لیڈرشپ, رائے صاحب نے تھوڑا سا اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کی. لیڈرشپ, مجھے یہ بتائیں, آپ اور ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر وہ اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرانا چاہیں, کتنے اسکولوں کے چکر کاٹتے ہیں وہ, کتنا وہ بھاگتے دوڑتے ہیں, کتنے ٹیلی فونس کرتے ہیں. بالکل. آپ نے جوتی لینی ہو, کپڑا لینا ہو, یا ہمارے ناظرین میں سے کسی نے کپڑے خریدنے ہو, 10 دکانوں کو وزٹ کرتے ہیں وہ. بالکل. ٹھیک ہے. ہم میں سے جو لوگ اللہ نے جنہیں توفیق دی ہوئی, انہوں نے گھر یا پلاٹ بنانا ہے, وہ پورے شہر کو کھنگالیں گے, 50 پراپرٹی ڈیلروں کے پاس جائیں گے, کتنی محنت کرتے ہیں. لیکن جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو برادری کے نام پہ, مذہب کے نام پہ, علاقے کے نام پہ آنکھیں بند کر کے ووٹ دے دیتے ہیں. میں قوم سے یہ کہوں گا کہ جیسے آپ اپنے بچے کو, نہیں, مگر میں آپ سے یہاں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی, کیونکہ اکثر جہاں ووٹس کا دیکھا جاتا ہے تو جب رورل ایریاز میں چلے جاتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کی فری ول ہوتی ہے ووٹرز کی. وہ ایک سسٹم میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کئی دفعہ اپنے ایریا کے جاگیردار زمینداروں کو ووٹ دیتے ہیں. اور اربن ایریاز میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہمیں دینا چاہیے ووٹ, صحیح لیڈران کو چننا چاہیے. اسی طرح محنت کر کے جیسے ہم اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرانے کے لیے اچھا اسکول ڈھونڈتے ہیں, تو ہم وہی جو رورل ایریا جو آپ نے کہا ہے, وہیں سے بڑے بڑے بریلینٹ لوگ نکل کے آگے آئے ہیں. انہوں نے محنت کی تو آگے آئے نا. تو ہمیں یہ ایکویلٹی یا اکنامک ایکویلٹی یا پولیٹیکل ایکویلٹی اچیو کرنے کے لیے وہ الیٹ چاہیے جو اس ملک اور اس ملک میں بسنے والوں کے ساتھ اپنی وابستگی رکھتی ہو, اور ان کی پروگرس اور ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ان کے پاس ول ہو. وہ کہیں آسمان سے نہیں اترے گی, وہ کسی نے لا کے بٹھانی نہیں ہے, وہ میں نے, آپ نے اور ہم تمام اس ملک میں جو بسنے والے ہیں ہم ہی نے لے کے آنی ہے. اور اس کے لیے آئی تھنک یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے وہ جو لیڈران ہوں ان کے ایسٹس اور ان کی ہر چیز اس ملک میں ہو. یہ تو قانونی شکیں آ گئی نا جی. صحیح. پہلے ان کو چننے کے لیے تو میں اور آپ امپورٹنٹ ہے نا, میں اور آپ سے مطلب تمام قوم. میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا, جیسے آپ اپنے کپڑے خریدنے کے لیے محنت کرتے ہیں, جیسے آپ اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرانے کے لیے محنت کرتے ہیں, خدا را ووٹ دینے سے پہلے ایک دن محنت کر لیا کریں. اس شخص کو دیکھ لیا کریں جس کو آپ ووٹ دینے جا رہے ہیں, اس کے بارے میں جان لیں. اگر آپ نے یہ اڈاپٹ کر لیا, اس قوم نے 18 کروڑ نے اڈاپٹ کر لیا, ٹیک مائی ورڈز, 24 گھنٹے نہیں لگیں گے اس ملک اور قوم کی قسمت چینج ہونے میں. بالکل صحیح بات ہے. اس کے ساتھ ہی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.